وقت ہوا ہے سیاسی، اس وقت سیاست کھیل رہی ہیں اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام میں سے 21 کروڑ 90 لاکھ 90 ہزار تک کے وہ لوگ ہیں جو اس وقت پریشان ہیں، چاہے وہ سرمایہ کار ہے چاہے وہ مزدور ہے، کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لغاری صاحب، سوال یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت کے کچھ مطلب ہے کہ کاروباری آدمی ہے وہ جاتا ہے وہ پریشان ہے، مزدور آدمی کے لیے تو زندگی بھی اجیرن ہو گئی۔ دیکھیں یہ صورتحال گزشتہ یہ 8-10 ماہ کی نہیں ہے۔ جب عمران خان صاحب تشریف لائے تھے اس ملک کے اندر تو انہیں جس سطح پر ڈالر ملا تھا، اصل میں وہ سو رہے ہوتے تھے تو ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی تھی، اور صبح وہ بتاتے تھے کہ جی میں سو رہا تھا اور اس لیے جو ہے وہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی۔ انہوں نے ایسا نہیں کہ انہوں نے کچھ چھپ کر کہا ہو، کسی کان میں کہا، انہوں نے اسکرین پر آ کر یہی کہا تھا کہ میں سو رہا تھا اور پھر جو ہے ڈالر کی قیمت بڑھ گئی تھی، اور ڈالر کی قیمت جو ہے وہ 110 سے بڑھ کر وہ چلی گئی تھی 100 جو آپ 84 بتا رہے ہیں، لیکن 191 تھی جس دن ان کا جو ان کے اقتدار کا خاتمہ ہو، اس دن 191 تک پہنچ چکی تھی، اور باقی جو ہے وہ انہوں نے کمی پوری کی ہے کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی بڑا اہلیت کا اتنا بڑا وہ سرچشمہ نہیں تھا جہاں سے یہ اس کو ٹھیک کر سکتے۔ لیکن سر یہ وعدے دعوے تو یہ کیا نا ہم تجربہ کار لوگ ہیں، ہم ٹھیک کریں گے وہ ٹھیک میں دیکھیں 8 ماہ کا ٹینیور اور 3.5 سال کا ٹینیور، اس سے ڈبل وہ ہر چیز لے جا چکے ہیں، اور پھر صورتحال ہم نے کہا مشکل فیصلوں کے بعد تو پھر حالات بہتر ہونے چاہیے تھے۔ عدم استحکام کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں، عدم استحکام کا بیسک جو ٹول جو بیسک اس کا وہ جو ہتھیار ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے، اور عمران خان صاحب ہی پاکستان میں بے یقینی، عدم استحکام، اس سارے کا سارا جو ہے وہ ان کی وجہ سے ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ٹھہرنے نہیں دیا ہے۔ وہ حکومت میں ہوتے ہیں اپوزیشن کو تسلیم نہیں کرتے، اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس صورتحال نے پاکستان کے لیے پریشانیاں پیدا کی ہیں۔ وہ پارلیمنٹ کو نہیں مانتے ہیں، وہ اسمبلیوں کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کو، اسمبلی کو توڑنے کا کہا، پھر اس کے بعد ابھی صبح اسمبلیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سیاسی عمل، پارلیمانی عمل کو نہیں اپنانے کو تیار۔ سر اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کے پر ذمہ دار عمران خان کو گردانا جا سکتا ہے، حکومت کرے پی ڈی ایم تو عمران خان ذمہ دار، نہ کرے تو عمران خان ذمہ دار۔ نہیں میں نہیں کہا عمران خان کو ہٹا دیا جائے، نہیں میں نہیں کہتا جو لوگ عمران خان کو ہٹانا چاہتے ہیں، قطعاً نہیں، کسی بھی سیاسی پلیئر کو میدان سے آؤٹ نہیں کیا جانا چاہیے، مگر کسی سیاسی پلیٹ فارم کو ملک کا پہیہ جام کرنے کی اجازت نہیں۔ غیر آئینی اقدام تو نہیں ہے، احتجاج آئینی اقدام لغاری صاحب، اسمبلیاں توڑنا یہ غیر آئینی اقدام ہے نا، اسمبلیاں توڑنا بھی تو آئینی اقدام ہے۔ نہیں، اگر عدم اعتماد ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آئینی اقدام ہے، وہ جس طرح کی سیاسی مووز کر رہے ہیں وہ پاکستان کے استحکام کے درمیان۔ سر سیاسی موو آپ کو ایک پسند ہے لغاری صاحب، وہ مجھے نہیں پسند ہے، تو وہ سیاسی موو تو تب غیر آئینی غلط ہوگی نا جب وہ غیر آئینی ہوگی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ غیر آئینی اقدامات کیے گئے، جب میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا 3 اپریل کا تو اس دن باقاعدہ غیر آئینی اقدامات کیے گئے۔ لغاری صاحب ایک ذکر، مفتاح اسماعیل صاحب کو لایا گیا، خود نون لیگ نے کہا کہ وہ کام کری ہیں، انہوں نے عمران خان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ اسحاق ڈار صاحب آئے، اسحاق ڈار صاحب نے عمران خان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کر لیں گے، وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ذمہ دار ہیں، وہ تو کہیں عمران خان تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ نہیں وہ نہ کہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے ذمہ دار یہ حکومت بھی ہے، عمران خان پورے ذمہ دار ہیں، اور اسی طرح سے یہ حکومت پوری ذمہ دار ہے، یہ دونوں فریق ذمہ دار ہیں۔ اور پاکستان میں عدم استحکام جو آگے خطرناک نتائج کی طرف جا رہا ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا اور جس میں سب سے بڑی رکاوٹ عمران خان صاحب ہیں تو پھر چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکیں۔ لغاری صاحب پھر میں نے صحیح کہا 21 کروڑ 99 لاکھ 99 ہزار بندہ، صرف 1000 بندے ہیں جو یہ ایک پوری گیم کھیل رہے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں چاہے حکومت پہ ہوں۔ آپ یہ نہیں ہے کہ 21 کروڑ 99 لاکھ 99 ہزار فلاں یہ سارا کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، صحیح ایسا نہیں ہے۔ 22 کروڑ عوام نہیں ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، میں الیکشن میں آئیں گے تو کیا مطلب وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہی ہے، ٹھیک بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پریشان ہیں، 1000 لوگ ہیں جو اس وقت جو ہے وہ چاہے حکومت میں چاہے اپوزیشن میں، ان کو کوئی پریشانی نہیں معاشی طور پر، باقی پاکستان کی عوام جو ہے وہ پریشان ہے، پاکستان کی عوام ساری صورتحال سے پریشان ہے، صرف معاشیت سے پریشان نہیں ہے، ایک چیز سے پریشان ہے۔ جی ہاں بالکل، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے، جس طرح کا سیاسی عمل ہو رہا ہے، جس طرح سے چیزیں آ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں پاکستان کے عوام کے لیے پریشان کن ہیں۔ لغاری صاحب بالکل اسی میں ایک اور چیز جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، وہ اس وقت ہمارے ساتھ بولیں، ایک بڑی اہم خبر ہے کہ پچھلے 3 دن میں پاکستان میں سونے کی قیمت میں شدید تر اضافہ ہوا۔